السلام علیکم فورتھ کلاس۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے آمنہ اور نیلی مچھلی اس کی ریڈنگ کی تھی، الفاظ معنی اور مشکل الفاظ کیے تھے۔ آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ ایکسرسائز کا پیج نمبر ہے ہمارا 52۔ پہلا جو سوال آپ کو دیا گیا ہے مشق میں وہ ہے، اس سبق میں جو مشکل الفاظ موجود ہیں ان کے توڑ نیچے دیے گئے ہیں، دیکھتے ہوئے آپ نے ان کو مناسب جوڑ بنانے، یعنی آپ کو توڑ دیے گئے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے ان کے جوڑ بنانے ہیں۔ پہلا ہمارے جو لفظ ہے وہ ہے شین فے شف فے الف فا، شفا فے معکوف، تو کیا بنا؟ شفاف۔ اس کو جب ہم جوڑ کے لکھیں گے تو یہ اس طرح بنے گا، شفاف، شین فے شف فے الف فا فے معکوف، شفاف۔ آگے دیکھیے اگلا لفظ ہے ہمارا دوسرا جو ہے میم واؤ مو، سین چھوٹی یہ سی، مو سی، کاف چھوٹی یہ کی، کیا بنا یہ؟ مو، میم واؤ مو، سین چھوٹی یہ سی، کاف چھوٹی یہ کی، موسیقی۔ آگے دیکھیں اگلا لفظ ہے ہمارا گاف دال گد لام الف لا، کیا بنا؟ گد لا۔ جب ہم اس کو لکھیں گے تو ملا کے اس طرح لکھا جائے گا، گاف دال گد لام الف لا، گدلا۔ آگے دیکھیے اگلا لفظ ہے ہمارا الف مدہ آ، لام پیش واؤ لو، آلو، دال ہے دا، آلودہ۔ آلودہ کے کیا معنی بتائے تھے میں نے آپ کو؟ گندا۔ آخری لفظ ہے ہمارا رے بڑی یہ رے، لام الف لا، کیا بنا؟ رے لا۔ جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو اس کے جوڑ جو ہے وہ اس طرح لکھا جائے گا، ریلا، ریلا یعنی کہ سیلاب۔ آگے دیکھیے نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے آپ نے درست معنی کے گرد جو ہے وہ دائرہ لگانا ہے۔ پہلا ہے ہمارا جھیل کا پانی اتنا شفاف تھا کہ اس میں مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھیں۔ اب جو ہمارے پاس جس کے لفظ کے نیچے لکیر لگی ہوئی ہے وہ ہے شفاف، ٹھیک ہے۔ اب ادھر سے دیکھنا ہے نہایت صاف، دوسری آپشن ہے ٹھنڈا، تیسری ہے سفید۔ تو کیا معنی ہوئے شفاف کے؟ نہایت صاف۔ دوسرا ہے نیلی کو موسیقی کی آواز آئی۔ موسیقی کے نیچے کیا ہے؟ جو موسیقی، ادھر ہم نے جس الفاظ کا معنی بتانا ہے وہ ہے موسیقی۔ آپشن دی ہوئی ہے مچھلیوں، جانور، گیت۔ تو موسیقی کے کیا معنی ہوتے ہیں بچوں؟ گیت، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے تیسری آپشن ہے ہماری جھیل کا پانی فیکٹری کی وجہ سے گدلا ہو گیا۔ جس لفظ کے نیچے لکیر لگی ہوئی ہے وہ ہے گدلا، اور آپشن ہے سفید، میلا، بدبودار۔ تو گدلا کے کیا معنی ہوتے ہیں بچوں؟ میلا، ٹھیک ہے۔ جھیل کا پانی آلودہ ہو رہا تھا، تو نیچے آپشن دی ہوئی ہیں ٹھنڈا، گندا، گرم۔ آلودہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ گندا۔ تو آپ نے اس کو سرکل کرنا ہے، دائرہ لگانا ہے۔ آخری آپشن ہے گندے پانی کا ریلا نیلی اور سنہری کو بہا کر لے گیا، ٹھیک ہے۔ ریلا کے ادھر جو انہوں نے آپشن دی ہوئی ہیں شور، قطرہ، سیلاب۔ تو ریلا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ سیلاب۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 3 ہے ہمارا کہ درج ذیل جملوں میں الفاظ کی ترتیب درست کرنی ہے، یعنی کہ بے ترتیب الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے کہ فقرہ کیسے بنے گا۔ پہلا ہے آپ کے پاس آواز کی سمت میں نیلی نے شروع کیا تیرنا۔ دیکھیے اس فقرے کی ترتیب بالکل بھی درست نہیں ہے، اس کو جب ہم درست کر کے لکھیں گے تو یہ بنے گا نیلی نے آواز کی سمت میں تیرنا شروع کیا، اور یہ لفظ جو لکھا ہوا ہے یہ سمت ہے، سمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سمت کی مطلب کیا معنی ہوتے ہیں؟ طرف۔ نیلی نے آواز کی سمت میں تیرنا شروع کیا۔ دوسرا ہے ہمارے پاس اس سے آ رہی ہے بھی بدبو۔ اس کی جو ترتیب ہوگی وہ یہ ہوگی، اس سے بدبو بھی آ رہی ہے۔ آگے دیکھیے تیسرا ہے اور یوں باقی آلودگی مچھلیاں سے بچ گئیں۔ یہ بھی کوئی ترتیب درست نہیں ہے، اس کی جو درست ترتیب ہوگی وہ یہ ہوگی، اور یوں باقی مچھلیاں آلودگی سے بچ گئیں۔ آخری ہے ہمارے پاس آیا منصوبہ آمنہ کے ذہن میں، ٹھیک ہے۔
اب یہ بھی ترتیب درست نہیں ہے، اس کی جو درست ترتیب ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ آمنہ کے ذہن میں منصوبہ آیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری درج ذیل جملوں کی جو تھی درست الفاظ کی ترتیب درست اس طریقے سے ہوگی۔ آگے دیکھیے، آگے آپ نے بنانے ہیں جملے۔ جملوں میں سب سے پہلا جو ہے ہمارا وہ ہے شفاف۔ شفاف کے معنی آپ کو پتہ ہے کہ جھیل کا پانی بہت ٹھنڈا اور شفاف تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا موسیقی۔ موسیقی روح کی غذا ہے، یا نیلی نے موسیقی کی آواز کی سمت میں تیرنا شروع کیا۔ ریلا، ریلا کے معنی بھی آپ کو پتہ ہے کہ گندے پانی کا ریلا مچھلیوں کو بہا کر لے گیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے آلودہ۔ فیکٹری کا گندا پانی جھیل کو آلودہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے پریشانی۔ پریشانی کا جملہ بنے گا کہ بڑھتی ہوئی آلودگی پریشانی کا باعث ہے، یا پھر نیلی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچی۔ آگے دیکھیے، سوالات کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے آپ کا کہ جھیل کیسی تھی؟ آپ نے بتانا ہے کہ جھیل جو تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا جو پانی تھا جھیل کا وہ ٹھنڈا اور شفاف تھا۔ نیلی کو کون دانہ ڈالتی تھی؟ آپ کو پتہ ہے نیلی کو آمنہ دانہ ڈالتی تھی۔ تیسرا سوال ہے ہمارا، جھیل میں آلودگی کیوں پھیل رہی تھی؟ یعنی کہ گندگی کیوں پھیل رہی تھی؟ جھیل میں گندگی اس لیے پھیل رہی تھی کہ فیکٹری کا گندا اور زہریلا پانی ایک پائپ کے ذریعے جھیل میں گر رہا تھا، جس سے جھیل میں آلودگی پھیل رہی تھی۔ آخری سوال ہے ہمارا، فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کیا کہا؟ فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کہا کہ تھوڑا سا جو گندا پانی ہے وہ جھیل کی خوبصورتی کو خراب نہیں کرے گا۔ آگے دیکھیے، ہمارا آخری سوال جو ہے، نیچے دیے گئے ٹیبل میں کالم الف میں مذکر الفاظ دیے گئے ہیں اور کالم بے میں مؤنث الفاظ دیے گئے ہیں۔ ان دونوں کالموں کی ترتیب میں فرق ہے۔ کالم الف میں موجود مذکر کو آپ نے کالم بے میں موجود درست مؤنث سے ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپ کو مثال دی ہوئی ہے، سب سے پہلے مرغا لکھا ہوا ہے، پھر مذکر جو دیے ہوئے ہیں وہ مرغا، مینڈک، بلا، بکرا اور بطخہ۔ انہوں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے مرغا کو مؤنث میں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے، کالم میں سے ڈھونڈنا ہے کہ کون سا مذکر کس کے ساتھ ملے گا۔ مرغا کا مؤنث کیا ہوتا ہے؟ مرغی۔ مینڈک، اب دیکھیے اس میں مینڈک کا مؤنث کیا ہے؟ مینڈکی، تو یہ آپ نے اس مینڈک کو مینڈکی سے ملانا ہے۔ پھر ہے تیسرا ہے ہمارا بلا۔ بلا کو آپ نے کس سے ملانا ہے؟ بلی سے، صحیح ہے، یہ بلا جو ہے مذکر ہے اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ بلی۔ بکرا، بکرا کی مؤنث کیا ہے؟ بکری، یہ آپ نے اس سے ملانا ہے۔ اس کے بعد ہمارا آخری مذکر ہے بطخہ۔ بطخہ جو ہے اس کی مؤنث کیا ہے؟ بطخ، ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح اس کو ملانا ہے کالم کو۔ اب ہماری یہ ایکسرسائز جو ہم نے آج کی ہے مشق، یہ آمنہ اور نیلی مچھلی کی، یہ مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے جو ہوم ورک کرنا ہے، یہ دیکھیے میں نے اپنی ڈائری پہ آپ کا ہوم ورک نوٹ کیا ہوا ہے، آمنہ اور نیلی مچھلی۔ اس درج ذیل سوالات کے جواب آپ نے دینے ہیں۔ جھیل کیسی تھی؟ نیلی کو کون دانہ ڈالتی تھی؟ جھیل میں آلودگی کیوں پھیل رہی تھی؟ فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے سوال جواب اپنی جو ہوم ورک کی آپ کی ورک شیٹ ہے اس پہ یہ سوال کے جواب لکھنے ہیں، جملے آپ نے بنانے ہیں اسی اپنی ورک شیٹ پہ۔ شفاف، موسیقی، ریلا، آلودہ، پریشانی، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ نے ورک شیٹ پہ صاف ستھرا کرنا ہے، صحیح ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنا یہ ہوم ورک کرنے کے بعد ہفتے کو 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک اسکول میں سبمٹ کروانا ہے، تاکہ جو آپ کی غلطیاں ہوں اس میں ان کی کریکشن ہو سکے۔ اب آپ سے نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔